بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے بہت بار یہ جملہ سنا ہوگا کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ اسی کے متعلق میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اس جملے کے متعلق آپ کے معنی بالکل واضح ہو جائیں۔ اکثر اوقات انسان کی ذہانت، فطانت اور اس کی امانت، دیانت اور کامل فرما برداری اسی کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایاز کی بھی انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کے بے شمار دشمن اور اس کے بہت سے حاسدین پیدا ہو گئے تھے، اور جن کے دلوں میں اس ایاز کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک دن سلطان محمود کے امیر نے سلطان محمود سے پوچھا کہ آپ ایاز کو اتنا اپنے قریب کیوں رکھتے ہیں اور ایاز کو 30 امیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کیسے 30 امیروں کے برابر ایاز میں دانش مندی پیدا ہو گئی ہے، کیسے اتنی 30 امیروں کے برابر ایاز میں دانش مندی ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود اس وقت خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد سلطان محمود شکار کرنے کے ارادے سے جنگل کی طرف روانہ ہو اور اپنے ان 30 امیروں کو بھی ساتھ لیا، جن کو شکار کے اوپر لے گئے۔ راستے میں ایک قافلہ دیکھا تو سلطان محمود نے ان 30 امیروں میں سے ایک امیر سے کہا کہ جاؤ ان قافلے والوں سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ امیر جلدی سے گیا اور ان قافلے والوں سے پوچھ کر آیا، اور سلطان نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو اس امیر نے جواب دیا کہ یہ قافلہ شہر سے آیا ہے۔ سلطان نے کہا کہ یہ قافلے کی کیا منزل ہے؟ تو وہ امیر اس وقت جواب نہ دے سکا اور اس نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ سلطان نے اپنے دوسرے امیر کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پتہ کر کے آؤ کہ ان کی کیا منزل ہے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ امیر بھی جب دوبارہ گیا اور واپس آیا اور سلطان نے اس سے دریافت کیا کہ اس کی کیا منزل ہے، اس نے جواب دیا کہ یہ قافلہ یمن جا رہا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ اس قافلے والوں کے پاس کیا کیا سفر کا سامان ہے، تو وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا اور اس نے بھی اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ سلطان نے اپنے تیسرے امیر کو بھیجا کہ جاؤ قافلے والوں سے پوچھ کر آؤ کہ وہ ان کا سفر کا سامان کیا ہے۔ تو وہ امیر گیا اور جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ ان کے پاس سفر کا سارا سامان، ہر ان کی ضرورت کی چیز ان کے پاس موجود ہے۔ سلطان نے اسے ایک اور سوال پوچھا کہ یہ قافلہ شہر سے کب چلا تھا، تو وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا اور اس نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ تو مختصراً کہ سلطان نے اپنے 30 کے 30 امیروں کو کوئی نہ کوئی معلومات دریافت کرنے کے لیے اس قافلے والوں کے پاس بھیجا، اور وہ ایک سوال کا جواب لاتے اور دوسرے سوال کا جواب انہیں معلوم نہ ہوتا۔ تو سلطان محمود نے یہاں بولا کہ آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ ایاز کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، 30 امیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں، تو آج میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ اس دن میں خاموش رہا تھا، آج میں جواب دیتا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا کہ میں نے تم سب سے چھپ کر ایاز کو پہلے ہی ان قافلے والوں کے پاس بھیجا تھا، تو ایاز ان سب 30 سوالوں کے جواب ایک بار میں لے آیا تھا، اور تم ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ 30 چکروں میں لے کر آئے ہو۔ تو اب تمہیں اندازہ ہوا کہ ایاز کو میں اتنی اہمیت کیوں دیتا ہوں۔ تو سب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے، اس کی عقل و فطانت خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ تو اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کو اگر اس کا میننگ سمجھ آیا ہو اس جملے کا کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی، میں اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کی خوبیوں کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کے لیے نفرت نہ رکھیں، اپنے دل میں اس کے لیے بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، بلکہ اپنے دل کو اس سے صاف رکھیں، کیونکہ یہ اس کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے۔ تو اس کی طرف سے جو ہے اپنے دل کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا نہ کریں، اس کے لیے حسد پیدا نہ کریں۔ تو میرا اس ویڈیو کے ذریعے یہی پیغام تھا کہ کسی کی بھی چیز کو دیکھ کر، کسی کی بھی ذہانت کو، خوبیوں کو دیکھ کر اپنے دلوں میں اس کے لیے نفرت اور حسد نہ رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔